باجوڑ اور بنیر میں تباہی کی توقع تھی، نہ ہی یہ شہر حساس علاقوں میں شامل تھے۔ صورتحال اچانک بگڑی، 307 افراد جاں بحق ہوئے، 289 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل۔ اموات کی تعداد بڑھ سکتی ہے، ترجمان پی ڈی ایم اے کا بیان۔ صوبے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب کا خطرہ برقرار۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت نے 50 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی۔ سیلابی ریلے بنیر میں تباہی کے المناک داستان چھوڑ گئے۔ پیر بابا کے 10 کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز ملیامیٹ، سڑکیں، گھر، فصلیں سبھی بہہ گئیں۔ آزاد کشمیر میں بھی تباہی کے ان مٹ نقوش، کئی اہم رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ مظفر آباد کی 2 یونین کونسلز کو ملانے والا بٹدرہ پل سیلاب کی نظر، 1 لاکھ آبادی محصور۔ وادی نیلم میں سڑکوں کی بحالی کا کام جاری، رتی گلی بیس کیمپ سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی حالات سنگین، گھانچے میں تاریخی سرمو اسٹیل پل دریائے شیوک کی نظر، حفاظتی بند ٹوٹ جانے سے پانی گھروں میں داخل۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاک فوج سب سے آگے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی ہدایات۔ بنیر، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ پاک فوج کے مزید دستے بھی ریلیف آپریشن میں حصہ لینے کے لیے روانہ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے رابطہ، شاہراہوں اور پلوں کو ہونے والے نقصان کی جلد بحالی کی یقین دہانی، کہا جانی اور مالی نقصان پر دلی دکھ ہوا۔ این ایچ اے کے تمام وسائل کے پی کے عوام کے لیے حاضر ہیں۔ کے پی کے میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر و مرمت پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ سیکٹری مواصلات نے نقصانات کی رپورٹ بھی وفاقی وزیر مواصلات کو پیش کر دی۔ خوشگوار ملاقات کے باوجود امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین میں جنگ بندی پر اتفاق نہ ہوا۔ الاسکا میں 4 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیش رفت ہونے کا دعویٰ، کہا زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا لیکن سب سے اہم نکتہ باقی ہے، امید ہے کہ اس پر بھی جلد اتفاق ہو جائے گا۔ ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صدر زیلنسکی بھی ڈیل قبول کر لیں، اتحادیوں سے بات کروں گا۔ روسی صدر بولے تنازع کے خاتمے کے لیے مخلص ہیں مگر ہمارے جائز خدشات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یورپ اور پوری دنیا میں سلامتی کا توازن بحال کرنا لازم ہے۔ روسی صدر کی امریکی ہم منصب کو دورہ ماسکو کی دعوت، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشکش دلچسپ قرار دے دی۔ چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ڈیزائن کا ٹیکنیکل جائزہ کرایا جائے، جناح میڈیکل کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور اس میں مصنوعی ذہانت کا اطلاق کیا جائے۔ وزیر اعظم کا جناح میڈیکل کمپلیکس سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا منصوبے میں ماحول کے تحفظ، پانی کی بچت اور وسائل کے بہتر استعمال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بلوچستان میں فوج کی دلچسپی صرف دہشت گردوں کے خاتمے پر، آپریشن عوام کی شمولیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرنشپ پروگرام کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، کہا بلوچستان کے عوام باشعور ہیں، خود دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ہمیں مل کر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بے نقاب کرنا ہے۔ کانا کے قریب فیروز پور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فورسز نے رفح، خان یونس اور جبالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسا دیں، مزید 22 شہادتیں، بھوک بھی 4 جانیں لے گئی، غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 ہو گئی۔ اور سروں کے شہنشاہ، قوالی کے بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی، ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار، ان کی گائی قوالیاں اور صوفیانہ کلام آج بھی دلوں کو گرما دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی تباہی کی داستان، کئی اہم رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔
مظفر آباد کی 2 یونین کاؤنسلز کو ملانے والا بٹدرا پل سیلاب کی نظر، 1 لاکھ آبادی محصور۔ وادی نیلم میں سڑکوں کی بحالی کا کام جاری، رتی گلی، بیس کیمپ سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بھی حالات سنگین، گانچے میں تاریخی سرمو اسٹیل پل دریائے شیوک میں بہہ گیا، غورسے میں حفاظتی بند ٹوٹ جانے سے پانی گھروں میں داخل، پاور ہاؤس بھی زیر آب، بجلی کا نظام مفلوج۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی آمد میں اضافہ، تربیرا ڈیم میں پانی کی آمد 4,24,000 کیوسک ریکارڈ، پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل وے کھول دیے گئے۔ خوشگوار ملاقات کے باوجود امریکہ اور روس نے یوکرین میں جنگ بندی پر اتفاق نہ ہوا، الاسکا میں 4 گھنٹے طویل بیٹھک بے نتیجہ رہی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیش رفت ہونے کا دعویٰ، کہا زیادہ تر نکات پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن سب سے اہم نکتہ باقی ہے، امید ہے کہ اس پر بھی جلد اتفاق ہو جائے گا، ڈیل کے بہت قریب ہیں، صدر زیلینسکی بھی ڈیل قبول کر لیں، اتحادیوں سے بات کروں گا، روسی صدر بولے، تنازع کے خاتمے کے لیے مخلص ہیں مگر ہمارے جائز خدشات کو مد نظر رکھنا ہوگا، یورپ اور پوری دنیا میں سلامتی کا توازن بحال کرنا لازم ہے، روسی صدر کی امریکی ہم منصب کو دورہ ماسکو کی دعوت، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیشکش دلچسپ قرار دے دی۔ چینی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ڈیزائن کا ٹیکنیکل جائزہ کرایا جائے، جناح میڈیکل کمپلیکس کی ڈیجیٹائزیشن اور اس میں مصنوعی ذہانت کا اطلاق کیا جائے، وزیر اعظم کا جناح میڈیکل کمپلیکس سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا منصوبے میں ماحول کے تحفظ، پانی کی بچت اور وسائل کے بہتر استعمال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 17 سے 19 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے، برطانیہ کی ڈپٹی وزیر اعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی، اسحاق ڈار لندن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 ارکان کے خلاف شکایات خارج، سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ پبلک کر دیا، اجلاس 8 نومبر اور 13 دسمبر 2024 کو ہوئے تھے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، نثار احمد درانی اور شاہ محمد جتوئی کے خلاف شکایات جائزہ لے کر خارج کر دی گئیں۔ حکومت کا اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 84 پیسے سستا، لائٹ ڈیزل کے نرخوں میں 8 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی، مٹی کے تیل کی قیمت 7 روپے 19 پیسے کم ہو گئی، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ کاہنہ کے قریب فیروزپور روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں۔ کراچی میں ایک اور ٹینکر گردی، اورنگی 11:30 میں بے قابو ٹینکر نے 4 سال کے بچے کو کچل دیا، ڈرائیور فرار، والدہ کا رو رو کر برا حال، حکومت سے انصاف کی دہائی۔ لاہور کے علاقے سندر میں چرواہے کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کرنے والے 2 ڈاکو ہلاک، کاہنہ اور چونگ میں بھی 2 ملزمان سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں مارے گئے، ملتان میں بھی ایک ڈاکو مقابلے میں مارا گیا۔ واشنگٹن میں بھارت کے یوم آزادی کی تقریب کے دوران سکھ کمیونٹی کا احتجاج، انڈین سفارت خانے کا گھیراؤ، خالصتان کے پرچم اٹھا کر آزادی اور مودی کے خلاف نعرے، برسلز میں بھی کشمیری اور دیگر کمیونٹیز کا بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی بند کروانے اور سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ۔ غزہ میں سفاکیت کی انتہا، اسرائیلی فورسز نے رفح، خان یونس اور جبالیہ میں امداد کے منتظر افراد پر گولیاں برسا دیں، مزید 22 شہادتیں، بھوک بھی 4 جانیں لے گئی، غذائی قلت سے اموات کی تعداد 239 ہو گئی۔ قازقستان اوپن تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کے 2 تمغے، نعمان خان نے 63 کلو گرام اور حمزہ عمر نے 87 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل نام کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن لیورپول کا فاتحانہ آغاز، ایف سی بورن ماؤتھ کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، 87 منٹ پر میچ 2-2 گول سے برابر تھا، اختتامی لمحات میں فیڈریکو اور محمد صلاح نے
گول کر کے کامیابی دلائی۔ دفاعی چیمپئن سبلنکا سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سے باہر۔ قازقستان کی ایلینا نے کوارٹر فائنل میں اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا۔ ایگا شیانتک نے روس کی اینا کلینسکیا کو ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنائی۔ مین سنگلز میں جرمنی کے الیگزینڈر اور اسپین کے کارلوس الکراز نے میچز جیت لیے۔ یو ایف سی ٹائٹل فائٹ کی پریس کانفرنس۔ روس کے مسلمان باکسر خمزت شماس کے اللہ اکبر کے نعرے۔ وزن کرانے کے دوران بھی جنوبی افریقی باکسر ڈوپلیسس سے گرما گرمی۔ دونوں کا مقابلہ اتوار کی صبح 7 بجے ہوگا۔ اور سروں کے شہنشاہ، قوالی کے بادشاہ استاد نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی۔ ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار۔ ان کی گائی ہوئی قوالیاں اور صوفیانہ کلام آج بھی دلوں کو گرما دیتے ہیں۔